الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اگر اہل کتاب کے سامنے آپ تمام نشانیاں پیش کر دیں جب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، خود ان میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا، اور اگر معلوم ہو جانے کے باوجود آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں یقیناً اس وقت آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، البتہ ان میں کا ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے پر کمر بستہ ہے۔ حق وہی ہے جو آپ کے رب فرمائیں، اس لیے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کے اندر یہود کی ضد اور عناد کو بیان کیا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یعنی اور باوجود ان لوگوں کے سب کچھ سمجھنے کے ان کی ضد یہ کی حالت ہے کہ اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے دنیا بھر کی دلیلیں جمع کر کے پیش کر دیں جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہ کریں، اور ان کی موافقت کی امید اس لیے نہ رکھنا چاہیے کہ آپ کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں، اس لیے آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے، پس کوئی صورت موافقت کی نہ رہی۔ اور جیسا ان اہل کتاب کو آپ سے ضد ہے ان کی آپس میں بھی موافقت نہیں، کیونکہ ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ مثلا یہود نے بیت المقدس لے رکھا تھا اور نصارہ نے مشرق کی سمت کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
إنك إذا لمن الظالمين، کہ جس طرح اہل کتاب ناحق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی سمجھ لے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایسا نہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں، وہ تو ہمارے تابع فرمان ہیں، ہماری مرضی کے حامل ہیں، وہ ان کی باطل خواہش کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد ان کے قبلے کی طرف توجہ کریں، کیونکہ اپنی یا دوسری کی خواہش پرستی کرنا یہ صریحاً ظلم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو بوجہ معصوم ہونے کے یہ امر محال اور قطعاً ناممکن تھا کہ آپ کسی معاملے میں نعوذ باللہ باطل کا اتباع کریں۔ محترم سامعین، آگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کے عناد کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے ذریعے اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی صفات اور بشارتیں ان کتابوں میں صاف صاف بتائی گئی تھی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا گیا تو ان اہل کتاب نے تمام نشانیاں اور صفات آپ میں جو پائیں ان کی جو کتابوں میں درج تھی، اور وہ اچھی طرح پہچان گئے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن محض ضد و عناد اور حسد و تعصب کی وجہ سے انہوں نے آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور ان تمام پیشین گوئیوں کو جو ان کی کتابوں میں موجود تھی چھپانے لگے اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ پیشین گوئیاں انہوں نے پڑھی ہی نہیں۔ اس طرح در حقیقت ان اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان تو لیا، اور بعض اہل کتاب آپ پر ایمان بھی لے کر آئے، مگر باوجود یہ کہ آپ کی رسالت کو خوب جانتے تھے مگر چھپاتے تھے، حالانکہ یہ امر واقعی من جانب اللہ صاف ثابت ہو چکا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہود کے زبردست عالم تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کی صفات اور علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، آپ کو دیکھتے ہی ہم نے پہچان لیا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے دین و ملت، اپنا قبلہ، اپنی شریعت، اپنی کتاب اور اپنے نبی علیہ السلام کی سچی عظمت و عزت، محبت و اتباع نصیب فرما، اور اپنے یا دوسروں کی نفسانی خواہشات کے اتباع سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔